مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. بزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 53 سبق نمبر 53 ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 3989 سے 3996 تک، تو فوکس انشاءاللہ حسب معمول ترجمہ پر ہوگا، ساتھ ہی قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی ہوگی اور حدیث کی اسنادی حیثیت کو بھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا، نشاندہی کی جائے گی۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ باتیں ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کتاب الجہاد میں جو ہماری پہلی حدیث ہے وہ اس صحابی سے مروی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ کتاب الجہاد کے ضمن میں یہ جو باب ہے یہ مال غنیمت کی تقسیم اور اس میں خیانت کا ذکر، اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، اور یہ سلسلہ احادیث کا الحمدللہ جاری ہے۔ تو آتے ہیں پہلی حدیث، حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ہی ماشاءاللہ باصلاحیت، بڑے تیز رفتار اور جنگجو اور طاقتور تھے، اللہ کے پیارے جلیل القدر صحابی۔ وان سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ قال، سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہرہ رباح۔ جی عزیز طلبہ، تو میں ذکر کر رہا تھا سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہرہ مع رباح غلام رسول اللہ، کہ اپنے اونٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، رباح کے ساتھ، مع رباح، رباح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اونٹ دے کر بھیجا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور وَأَنَا مَعَهُ، اور میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک دفعہ سن لو، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہرہ مع رباح غلام رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اونٹ تھے، سواریاں اونٹ، ان کے ساتھ، یعنی ان کو بھیجا، مع رباح، رباح کے ساتھ اونٹوں کو بھیجا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام تھا، خادم تھا۔ اور سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ، اور میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، تو پھر جب ہم نے صبح کی، ہم چلتے رہے، تو صبح کے وقت عبد الرحمن الفزاری، عبد الرحمن الفزاری قد اغار علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن الفزاری جو کہ کافر مشرک تھا، اس نے قد اغارا، حلہ بول دیا، حملہ کر دیا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں پر، اونٹوں کی سواریاں تھیں یا گھوڑوں کی، بہرحال۔ فقمت علی اقمۃ، تو حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، علی اقمۃ، ایک ٹیلے پر، یعنی اونچی جگہ پر میں کھڑا ہوا۔ فاستقبلت المدینہ تھا، میں نے مدینہ منورہ کی جانب منہ کیا، فنادیت ثلاثا، اور 3 بار میں نے اونچی آواز سے یہ آواز دی، یا صباحا، 3 بار، یا صباحا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یا صباحا سے مراد اب یعنی لڑائی کا وقت آ گیا، اے اہل مدینہ،
چوکنے ہو جاؤ، لڑائی کا وقت آ گیا، دشمن سے مڈ بیڑ کا وقت آ گیا، بھیڑنے کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں یہ 3 بار میں نے آواز دے دی مدینہ کی جانب منہ کر کے اونچی آواز سے۔ ثم خرجت فی آثار القوم ارمیہم بالنبل، پھر میں نکلا وہ جو مشرک قوم تھی ان کے پیچھے، فی آثار القوم ان کے پیچھے میں نکلا، ارمیہم بالنبل انہیں مار رہا تھا تیروں سے، یعنی تیر اندازی بھی کر رہا تھا، تیر بھی ان پہ برسا رہا تھا، اور ان کی جانب ان کا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ، اور یہ رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہا تھا، جربوں کا معمول تھا، جب ایسی کوئی صورت ہوتی دشمن کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ کس قسم کے الفاظ رجزیہ پڑھتے تھے۔ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ، اور میں رجزیہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، أَنَا ابْنُ الْأَقْوَعِ، میں اقوا کا بیٹا ہوں، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ، اور آج کا دن جو ہے وہ ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ، اور میں یہ رجزیہ شعر بھی پڑھ رہا تھا، أَنَا ابْنُ الْأَقْوَعِ، کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں، سن لو اے دشمنوں، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ، اور آج کا دن جو ہے وہ ذلیل لوگوں کے مرنے کا دن ہے، شکست کھانے کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، ہلاکت کا دن ہے۔ فما زلت ارمیہم، اور میں ہمیشہ مسلسل رہا ان پہ تیر برساتا رہا، وآقر بہم، اور ان کے جانوروں کو زخمی کرتا رہا، فما زلت ارمیہم وآقر بہم، ان کو زخمی کرتا رہا، فما زلت ارمیہم، ان پہ تیر اندازی کرتا رہا، تیر برساتا رہا، وآقر بہم، اور انہیں زخمی بھی کرتا رہا، حتی ما خلق اللہ من بعیر، یہاں تک کہ ما خلق اللہ من بعیر من ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پلیز یہ سوئچ آف پلیز اسٹوڈینٹس، بارک اللہ فیکم، سوئچ آف دس لاؤڈ اسپیکر۔ تو کہتے ہیں کہ فما زلت ارمیہم، آئی ریپیٹ، کہ میں مسلسل ان پہ تیر برساتا رہا، وآقر بہم، اور انہیں یا ان کی سواریوں کو انہیں سواریوں سمیت زخمی بھی کرتا رہا، حتی ما خلق اللہ من بعیر من ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خلفتہ، حتی یہاں تک کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے من بعیر، کوئی بھی اونٹ، من ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں میں سے یا اونٹوں میں سے، الا خلفتہ وراء ظہری، مگر یہ کہ میں نے ان کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اونٹ لے کر دعویٰ بول کر ہانک کر لے گئے تھے، وہ میں نے پیچھا کر کے وہ چھڑا لیے، تیر اندازی کرتے ہوئے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ سارے کے سارے اونٹ جو ہیں وہ میں نے ان سے آزاد کروا کر اپنے پیچھے چھوڑ دیے، الا خلفتہ وراء ظہری، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ کہ ثم اتبعتهم ارمیہم، پھر مسلسل اس کے باوجود میں ان کے پیچھے رہا، ارمیہم، ان پہ تیر برساتا رہا، تیروں کی بارش کرتا رہا، حتی القوا اکثر من 30 بردتن، یہاں تک کہ انہوں نے نیچے پھینک دیں اکثر من 30 سے زیادہ چادریں، بردتن جی۔ ثم اتبعتهم ارمیہم، پھر اس کے باوجود میں ان کا پیچھا میں نے جاری رکھا، ارمیہم، اور ان پہ تیر برساتا رہا، حتی القوا، یہاں تک کہ انہوں نے ڈال دیں اکثر من 30 بردتن، 30 سے زیادہ چادریں، اکثر من 30 بردتن، و30 رمحن، اور 30 نیزے جو کہ ان کا اسلحہ تھا، 30 سے زیادہ چادریں اور 30 نیزے انہوں نے نیچے پھینک دیے، یستخفون، اپنا سامان ہلکا کرنے کی خاطر، تاکہ ہمیں بچاؤ یا بھاگنے میں آسانی رہے۔ ولا یطرحون شیئا، اور کوئی بھی وہ چیز نہیں پھینکتے تھے،
الا جعلت علیہ ارامن من الحجارات، یہاں تک کہ میں لگا دیتا اس پر کوئی نشانی پتھروں سے میں کوئی نشانی اس چیز جو گرائی گئی ہوتی تھی دشمن کی اس پر رکھ دیتا، یعرفها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس کو پہچان لیں کہ یہ سلمہ بن اقوا کی جو اپنا کاوش ہے، محنت ہے، یہ اس کا صلہ ہے اور وہ نیچے پیچھے پھینک گئے ہیں، کسی اور کا حق نہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو پہچان سکیں کہ یہ سلمہ بن اقوا کا سامان ہے جو دشمنوں سے ہتھیایا گیا ہے۔ حتیٰ رئی تو فوارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حتیٰ رئی تو فوارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں کو میں نے دیکھا، کیونکہ جس وقت انہوں نے دعویٰ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں پر، اونٹوں پر، تو اس وقت آپ کو یاد ہے پیچھے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ کی جانب منہ کر کے میں نے 3 بار یہ آواز دی تھی کہ خطرہ ہے اور دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور تم دوڑو بھاگو۔ تو اس پر لوگوں نے یہ بات سن لی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ حکم دیا کہ جاؤ سلمہ اور جو رباح ہے اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو دشمن کے خلاف۔ تو ولاحق ابو قتادہ فارس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد الرحمن فقتلہ، تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں میں جو تھے اپنا بڑے ایک اپنا سب سے آگے یا بارز جو تھے سپہ سالار یا مجاہد، ولاحق ابو قتادہ فارس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سواروں میں سے بڑے جو شاہ سوار تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ملے، ولاحق ابو قتادہ تھا فارس و رسول اللہ، وہ ملے بے عبد الرحمن الفزاری کو، انہوں نے آ لیا عبد الرحمن فزاری کو، انہوں نے پکڑ لیا ان کا پیچھا کرتے ہوئے، فقاتلہ، اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر فرساننا الیوم ابو قتادہ، کہ آج کے دن جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور مال غنیمت بھی ہاتھ میں خاصا لگا اور وہ دشمن بھی مارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، خیر فرساننا الیوم ابو قتادہ، آج کے دن ہمارا سب سے بہتر شاہ سوار جو ہے وہ ابو قتادہ ہیں، وخیر رجالتنا سلامۃ، اور ہمارا بہترین جو پیادہ ہے یعنی پیدل لڑنے والا وہ ہمارا سب سے بہترین سلمہ ہے، سلمہ بن اقوا۔ قال، راوی کہتے ہیں اپنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ، ثم یعنی بات وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، ثم اعطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہمین، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، یعنی اس مال غنیمت میں سے 2 حصے، ڈبل 2 حصے دیے، سہمین، سہم الفارس ایک اپنا گھوڑ سواری کا حصہ، و سہم الراجل، اور ایک پیادہ چلنے والے کا حصہ، 2 حصے دیے۔ فجمعہما لی، آپ نے وہ میرے دونوں حصے جو ہیں ایک جگہ جمیعاً، فجمعہما لی جمیعاً، آپ نے وہ دونوں حصے میرے، ایک گھوڑ سواری کا اور ایک پیدل چلنے کا، وہ جو ہے وہ اکٹھا ایک جگہ پہ کیا، جمع کیا۔ ثم رفعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ علی الاضباء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا، وراءہ اپنے پیچھے، سبحان اللہ، علی الاضباء اپنی اونٹنی جو اضباء جانور سواری تھی اس پر، راجعین علی المدینہ جب وہ لوٹ رہے تھے مدینہ کی جانب۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث ہم نے 3989 حضرت سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور اس میں کچھ فوائد ہیں۔ ایک تو حدیث کے لفظ اقامتن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے بلند جگہ، اونچی جگہ، ٹیلا، جس پر چڑھ کر سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے
مدینہ کی جانب آواز لگائی تھی، اور آواز کیا لگائی تھی؟ حدیث کے الفاظ یا صباحا۔ یہ عربوں کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی خطرہ دیکھتے یا دشمن حملہ آور ہوتا تو وہ اونچی آواز سے اس قسم کے الفاظ کہتے، یا صباحا۔ اس سے مراد ہے کہ چوکنے۔ عزیز طلبہ، ایک تو یہ بات ہوئی، اور رجزیہ شعر جو انہوں نے پڑھا انا ابن الاقوع، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، انا ابن الاقوع والیوم یوم الرضعی، الرضعی، کہ ان کا یہ کہنا دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہ میں ابن اقوع ہوں اور آج رذیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے، یعنی ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے، مرنے کا۔ وآقر بہم، یہ بھی لفظ آیا ہے وآقر بہم، ارمیہم وآقر بہم، اور ان کی سواریوں کو زخمی کرتا رہا، وآقر، اور میں ان کی سواریوں کو زخمی کرتا رہا۔ اچھا، اور اسی طرح آگے الفاظ ہیں وخیر رجالتنا ابو سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بعد میں لڑائی کے خاتمے پر یہ فرمایا، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، وخیر رجالتنا ابو سلمہ، اس عبارت کو بھی۔ تو اس کا ترجمہ ہے اور ہمارا بہترین پیادہ جو ہے وہ ابو سلمہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، جنگ میں ایسا رجز پڑھنا درست ہے آج بھی، اس کافروں کے خلاف اگر کوئی مجاہد نکلے لڑائی میں تاکہ دشمن پر رو پڑے۔ یوم الرضعی کا معنی یہ بھی ہے آج پہچان ہوگی کہ کس نے شریف کا دودھ پیا ہے اور کس نے ذلیل کا، رذیل کا، یہ بھی معنی کرتے ہیں بعد، یعنی آج وہ دن ہے جس میں یہ شناخت ہوگی کہ بچپن سے ہی لڑائی کا دودھ کون پیتا رہا اور کون ہے جو کہ جنگ میں ماہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ کوئی بھی معنی اس کا لے لیں، تو یوم الرضعی کا معنی یہی ہے، اسے رضاعت سے ہے نا، دودھ پینا، پلانا۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفل، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفل بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے روانہ کرتے، کان ینفل بعض، ینفل بعض من یبعث من السرایا لانفسہم، یہ کا ینفلو یعنی اضافی دے دیتے، ینفلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زائد دے دیتے، بعض من یبعثو، بعض لوگوں کو جن کو آپ بھیجتے، من السرایا، جنگی مہمات میں، ٹھیک ہے، جنگی دستوں میں جن کو بھیجتے ان کو کانا ینفلو زائد کچھ عطا فرما دیتے، نوازتے، لانفسہم، خاص انہی کے لیے، خاصتاً سوا قسمت عامت الجیش، یعنی عام جو لشکر میں جو تقسیم ہوتی اس تقسیم کے ساتھ کچھ خاص لوگوں کو اپنی طرف سے انہیں زائد کچھ نواز دیتے اپنا مال غنیمت میں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہنا ینفلو بعض من یبعث من السرایا۔ تو حدیث کے الفاظ کہنا ینفلو، جیسا کہ میں نے کہا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زائد اضافہ فرما دیتے، زائد دے دیتے، نوازتے۔ یہ حکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ جسے مناسب خیال کرے اسے مال غنیمت میں سے اس کے اصل حصہ سے جتنا چاہے مزید دے دے، لیکن یہ حکم وقت کی ثوابدید اور اس کی مرضی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حکم وقت یا خلیفہ جو ہیں وہ جو اگر چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں مال غنیمت میں سے اصل حصے سے زیادہ، اگر کسی کی کوئی پرفارمنس اچھی ہے، عمدہ رہی، تو اس کو، جیسے کہ آج کل کھلاڑیوں کے جو مین آف دی میچ ہوتے ہیں اور پھر ان کو ساتھ اضافی بھی بعض دفعہ نوازا جاتا ہے دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ خاص انعامات۔ وعنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے، قال نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نفلاً سوا نصیبنا من الخمس سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زائد عطا فرمایا. نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلاً سوا نصیبنا من الخمس سے، پانچویں حصے میں سے جو ہمارا جو اصل حصہ تھا اس کے علاوہ، سوا نصیبنا من الخمس سے، پانچویں حصے کے علاوہ جو ہمارا حصہ تھا، اس من سوا نصیبنا، اس حصے کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زائد عطا فرمایا. فاصابنی شارف، ہاں جی، تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ اس سلسلے میں مجھے ایک شارف ملی. فاصابنی شارف، وہ شارف المسن الکبیر، اور پھر شارف کی انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ شارف کیا ہے. شارف المسن الکبیر، المسن الکبیر یعنی عمر رسیدہ اونٹنی، بوڑھی اونٹنی، عمر رسیدہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہمارے جو خمس میں سے خمس میں سے جو ہمارا جو اصل حصہ تھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، اور مجھے ایک عمر رسیدہ اونٹنی مل گئی. ٹھیک ہے، جو پہلی بات جو حدیث میں آئی ہے اسی کا ہی ایک یہ حصہ ہے حدیث کا، اور اسی کی مفہوم کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا جی، متفق علیہ، حدیث صحیح ہے. حدیث میں لفظ شارف کا معنی بوڑھی اونٹنی، اس کو انڈر لائن کیجئے. اور من جملہ فوائد میں سے مال غنیمت میں سے خمس، پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا امام رکھ لیتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کل مال غنیمت کے 5 حصے کریں گے، 4 مجاہدین میں، اور 5واں حصہ اللہ کے نام پر حاکم وقت کا ہوگا. اور وہ جو 5واں حصہ ہوگا اس کو اس حصے میں سے امام کو اختیار ہے کہ وہ جس قدر چاہے بطور انعام کسی کو دے دے. ٹھیک ہو گیا جی. اور بقیہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے علی قدر المراتب. آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث 3992. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے. قال کہتے ہیں ذهبت فرس له فاخذه العدو، کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ بھاگ گیا. ذہابت فرار ہو گیا ان کا اپنا گھوڑا، اور اسے پکڑ لیا دشمن نے. العدو، دشمن کے ایک آدمی نے اسے پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا. ظہر علیہم المسلمون، تو بعد میں مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی بعد میں اسی قبیلے کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فظہر علیہم، تو مسلمان ان پر غالب آ گئے. فظہر علیہم المسلمون فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو گھوڑا میرا وہ لے گئے تھے ان میں سے کوئی ایک شخص، ان کا دشمن ہمارا، وہ لوٹا دیا گیا ان پر، یعنی مجھ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ ان کا دشمن جو ہے وہ گھوڑا لے گیا تھا. تو جب مسلمان غالب آئے ان پر، اسی قبیلے پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ گھوڑا واپس آ گیا مال غنیمت میں. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں آبا کا عبد لہو، کہ ان کا غلام فرار ہوا، فرار ہو گیا ان کا غلام، ایک زر خرید غلام. فلاح کا بالروم، تو وہ رومیوں کے ساتھ جا کر ملا، ان کے ساتھ مل گیا جا کر. فظہر علیہم المسلمون، تو مسلمانوں نے جب ان پر، رومیوں پر غلبہ پایا، ٹھیک ہے جی، تو فرد علیہ خالد بن الولید بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہی گھوڑا جو ہے وہ خالد بن ولید نے، فرد علیہ خالد بن الولید بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا ان پر، یعنی مجھ پر لوٹا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ خود فرما رہے ہیں، امام بخاری نے سے روایت کیا ہے. تو حدیث جو ہے، حدیث طلبہ، حدیث کے الفاظ، اس میں آبا کا عبدن، ایک تو یہ لفظ الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے کہ زر خرید غلام بھاگ گیا، فرار ہو گیا اور رومیوں سے جا ملا.
اہل علم میں یہ اختلاف ہے، اور بعض کا یہ مسلک ہے یا بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے مطابق ہی عمل ہوگا جو حدیث میں موجود ہے، مذکور ہے۔ لیکن کچھ دوسرے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر مالک نے غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اپنی اصل چیز کو پایا تب وہ اس کا حقدار ہے، اور اگر تقسیم کے بعد پایا تو اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ ایک مسلک تو یہ ہے جو کہ حدیث میں ہے کہ جو ہی اس کو وہ اپنی چیز ملے گی اس کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، خواہ وہ تقسیم سے پہلے ہو یا بعد میں، اس کو پتا چلے کہ یہ میری چیز ہے، تقسیم خواہ ہو بھی جائے تو اس کو وہ اس کی چیز لوٹا دی جائے گی۔ اور ایک دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ اس کو واپس لوٹائی جائے گی مال مجاہدین میں تقسیم ہونے سے پہلے۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ میری چیز دشمن کی واپس آ گئی ہے ہماری طرف تو اس کے اصل مالک کو دے دی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت تقسیم اگر ہو جائے تو اس کے بعد نہیں دی جائے گی، اگر وہ چاہتا ہے لینی تو پھر وہ اس کو اپنے پاس سے قیمت ادا کرنی پڑے گی اور وہ اپنی چیز لے سکتا ہے، کیونکہ تقسیم ہونے کے بعد وہ پھر مال جو ہے وہ مجاہدین کا ہو جائے گا، ان کی ملکیت ہو جائے گی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ایسا ہی ذکر کیا ہے، لیکن اس کی اسناد بہت ضعیف ہیں۔ تو زیادہ صحیح معلوم بات یہی ہوتی ہے جو کہ پہلا حدیث میں جو مفہوم مسلک ذکر ہوا ہے، بات ذکر ہوئی ہے، وہی اسی کے مطابق عمل کیا جائے، زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو صحیح مسلک یہی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز دشمن سے واپس آ جائے، دشمن کے شکست کھا جانے کے بعد، تو جس کی وہ جو اصل مالک ہے اس کی وہ چیز اس کو خواہ تقسیم ہو جائے یا تقسیم نہ ہو تو اس کو واپس لوٹا دی جائے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، مشیت انا و عثمان بن عفان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، ہم دونوں چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلنا، تو ہم نے کہا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر، کہ آپ نے بنو المطلب کو خیبر کا 5واں حصہ جو ہے وہ اس سے دیا ہے، اس سے مال دیا ہے، من خمس خیبر، خیبر جو تھا نا یہودیوں کا علاقہ، جب وہ فتح ہوا تو اس بڑا مال وہاں سے ملا اور جاگیریں بھی ملیں، باغات بھی ملے۔ تو خود جبیر بن مطعم جو راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر، کہ آپ نے خیبر کے خمس یعنی 5ویں حصے سے، جو کہ مال غنیمت کا تھا بہت بڑا حصہ، اس میں سے بنو عبد المطلب کو دیا ہے مال، وترکتنا، اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْكَ، حالانکہ ہم آپ سے اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں جتنے وہ، آپ کے ساتھ تعلق ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، فقال، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اصل میں انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قال جبیر، تو پھر جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل دونوں جو قبیلے تھے ان کے درمیان کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ خبر دی کہ ولم یقسم النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل ان کے درمیان کوئی چیز نہیں تقسیم کی،
جبکہ صرف بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں ان میں سے عبد المطلب کے جو اولاد ہے ان کو صرف دیا، بنو ہاشم کو بھی نہیں دیا۔ لیکن وہ چونکہ دونوں آپ نے فرمایا ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ باقی یہ جو بقیہ دو ہیں بھائی، بنو نوفل اور بنو عبد شمس، ان کے درمیان آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ مالی تقسیم نہیں کی۔ اچھا جی، کیوں یہ اس کی کچھ وضاحت آپ سن لیجئے کہ ان کو دو کو قبیلوں کو کیوں نہیں دی، اور دو کو جو ہے وہ آپ نے ترجیح دی، اور ان میں سے بنو المطلب جو ہیں ان کو مال دیا۔ اصل میں عبد مناف جو تھے ان کے 4 بیٹے تھے، یہ سن لیجئے ذرا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم تھا، ایک مطلب تھا، ایک عبد شمس تھا، اور ایک نوفل تھا۔ یہ چاروں جو ہے نا جن کا یہاں حدیث میں آیا، یہ چاروں عبد مناف کے یہ بیٹے تھے، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ جبیر بن مطعم جو تھے، جو راوی ہیں حدیث کے، جو کہ کہہ رہے ہیں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے جا کے بات کی، کہتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نوفل سے اور عثمان رضی اللہ عنہ عبد شمس سے ہیں۔ یہ دونوں جو گئے ہیں تو یہ جبیر بن مطعم جو ہیں بنو نوفل سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور عثمان بن عفان جو ساتھ گئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ عبد شمس قبیلے سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیبر کا خمس 5واں حصہ جو دیا وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اولاد کو دیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں، مطلب کو دے دیا تو ہاشم کو بھی مل گیا، جبکہ عبد شمس کی اولاد کو نہ دیا، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی بنو نوفل کی اولاد کو، اور نہ ہی عبد شمس کی اولاد کو۔ اس پر جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی ہاشم کی شرافت اور بزرگی کے تو ہم قائل ہیں، مگر اس کی کیا وجہ کہ آپ نے مطلب کی اولاد کو تو دیا، اور عبد شمس اور نوفل کی اولاد جن میں سے ایک میں سے حضرت عثمان تھے اور ایک میں سے حضرت جبیر بن مطعم تھے، تو ان دونوں کی اولاد کو نظر انداز کیا، ان کو نہیں دیا۔ اگر برادری کے لحاظ سے دیا ہے تو ہم اور وہ آپ کے ساتھ برابر ہیں، اگر تو اس لیے دیا ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ ان جیسا تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ بنو جو عبد مناف ہیں انہی کے 4 بیٹے جن میں 2 کے ہم ہیں اور دو وہ ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہاشم اور مطلب کی اولاد جو ہے یہ اصل میں کبھی کفر اور اسلام میں جدا نہیں ہوئی، رنج و غم میں وہ ہمیشہ شریک رہے۔ تو یہ زیادہ آگے تھے، کفر میں بھی اکٹھے تھے اور اسلام میں بھی اکٹھے رہے ہیں، تو یہ ایک ترجیح کی وجہ تھی جس پر انہوں نے ان کو بنو عبد المطلب کو دیا، اور بنو ہاشم ان کے ساتھ ہی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ساتھ رہے کفر میں بھی اور اسلام میں بھی۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی جو کہ میں نے بتا دی اس حدیث کے حوالے سے، تو اس بنا پر آگے آتے ہیں 3994۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما قریۃ اتیتموہا، کہ جون سی بھی بستی یا علاقہ یا قصبہ، اتیتموہا جس میں تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، واقمتم فیہا اور اس میں تم ٹھہر بھی جاؤ، یعنی دشمنوں کی بستی جب تم آؤ اس میں تو حملہ کے لیے یا ان کو اپنا فتح کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، مشرکوں کی، کافروں کی، تم اس میں اقامت پذیر ہو جاؤ، فسہمکم فیہا، تو پھر تمہارا وہاں حصہ ہے، تو اس میں تمہارا حصہ ہے، اس بستی میں، اس علاقے میں، فسہمکم فیہا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جون سی بستی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ہاں جی، کہ جس بستی والوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔
مال غنیمت میں سے۔ ثم ہی لکم، پھر جو بقیہ ہوگا یعنی 4 حصے وہ تمہارے اندر تقسیم کیے جائیں گے، وہ تمہارے لیے ہیں۔ ثم ہی لکم، تو اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے ساتھ حاصل ہو، اور مال فے وہ جو کہ بغیر لڑائی کے۔ تو حدیث اعظم میں بیان ہوا اس بات کا کہ مال فے اور مال غنیمت اگر غازی مشرکوں کی بستی میں جا کر ٹھہریں گے، یعنی مجاہدین مشرکوں کی بستی میں جا بسیں، تو وہ بطور عطا کے حصہ پائیں گے، اس لیے کہ مصارف بیت المال میں غازی بھی داخل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو ملک جنگ سے فتح ہوں اس میں 5واں حصہ بیت المال کا، اور بقیہ 4 حصے نمازیوں کے، غازیوں کے، مجاہدین کے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اور اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت وہ کہلاتا ہے جو کہ دشمن سے مار بھیڑ اور مقابلے اور سخت اپنا قتال کے بعد حاصل ہو، جبکہ مال فے وہ ہوتا ہے جو کہ بغیر لڑائی کے دشمن جو ہے وہ اپنی بستی یا علاقہ جو ہے وہ مجاہدین کے، مسلمانوں کے حوالے کر دے، بغیر لڑائی کے وہ جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے حدیث، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہاں جی، یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے، میں دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایما قریۃ، جون سی بستی بھی، علاقہ، آتی تموہا، جس میں تم آؤ، یعنی تم حملہ کرو اس میں آ کر اپنا غلبہ پالو، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں اقامت اختیار کر لو، یہ مشرکوں کی بستی یا علاقہ، فَسَحْمُكُمْ فِيهَا، تو تمہارا اس میں حصہ ہوگا۔ وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جون سی بستی بھی کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، تو بے شک اس بستی میں سے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہے اس کا 5واں حصہ، 1/5 جو ہے وہ للہ، اللہ کے لیے ہوگا، ولرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ وہ حاکم وقت کے لیے ہوگا، اس کے تصرف میں ہوگا، وہ اللہ کے حکم اور اپنی ثوابدید پر وہ جسے چاہے وہ دے دے، جیسا کہ پہلی حدیثوں میں بھی ذکر ہوا ہے، خواہ اپنے پاس رکھ لے، اپنے تصرف میں، اپنی ضروریات کے لیے۔ ثم ہی لکم، پھر وہ جو بقیہ 4 حصے ہیں وہ تمہارے لیے ہوں گے۔ تو اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے، مال فے اور مال غنیمت کے میں فرق کیا ہے، اور پھر اس کے آگے تقسیم اس کا بھی ذکر کیا ہے میں نے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 3995، وَأَنْ خَوْلَةَ الْأَنصَارِيَّةَ، خولہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، مروی ہے روایت، قالت کہتی ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ، کہ بے شک کچھ لوگ، کچھ اشخاص، رجالن یتخوضون، وہ ناحق تصرف کرتے ہیں، یتخوضون ناحق تصرف کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال میں۔ اللہ کا مال وہی ہے جو کہ جو اپنا اللہ کی راہ میں مال ہو اور اس میں سارے شریک ہوں، غنیمتوں کا مال کہہ لیجئے، صدقہ کا مال بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو بے شک بعض لوگ یتخوضون ناحق اس کا استعمال کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال میں، بغیر حق، یعنی بغیر حق کے، بغیر اپنا استحقاق رکھتے ہوئے۔ فلہم النار یوم القیامہ، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، یعنی جہنم کی آگ، یوم القیامت، قیامت کے دن، والعیاذ باللہ۔ تو اس حدیث میں جہنم کی آگ کی اپنا دی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے، جو شخص غنیمت کے مال یا صدقہ کا مال عام مسلمانوں کا اس میں
ناحق تصرف کرتے ہیں، ناجائز۔ ہاں جی، حدیث کی عبارت ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، اس کا بے جا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 3996، وابی ہریرہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں، ہاں جی، تو ہمیں بتا رہا تھا حدیث 3996، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ہم میں کھڑے ہوئے، قام فینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن ایک دن خطبہ کے لیے آپ کھڑے ہوئے، فذکر الغلول، تو آپ نے اس خطبہ میں ذکر فرمایا خیانت کا، الغلول، فعظمہ وعظم امرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیانت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو ایک سنگین قرار دیا، سنگین عمل، وعظم امرہ، اور اس کا معاملہ بہت ہی گراں جو ہے وہ ظاہر کیا کہ اس کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس پر جو وعید ہے وہ پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، وعظم امرہ، کہ اس معاملے کو بہت بڑا کر کے آپ نے پیش کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لا الفین، یہ ذکر کر کے آپ نے پھر یہ تفصیل بیان فرمائی کہ میں ہرگز نہ پاؤں، لا الفین احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، یجیء یوم القیامت، کہ وہ قیامت کے دن آئے، علی رقبتہ بعیر، اپنی گردن پر سوار کیے ہوئے ایک اونٹ کو، اپنے اونٹ کو، بعیر لہو، اپنے اونٹ کو اپنی گردن پر بٹھا کر سوار کر کے وہ آئے قیامت کے دن، رغاع، جو کہ وہ بلبلا رہا ہو، اونٹ تکلیف سے، غصے سے اس کو کھا جانے، نگل جانے کے لیے بلبلا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میں ہرگز تم میں سے کسی کو ایسی صورت میں، حالت میں نہ پاؤں، یقولو، تو وہ کہے، یعنی پھر وہ مجھے ملے وہاں قیامت کے دن اس حال میں کہ اپنی گردن پہ اپنے اونٹ کو چڑھایا ہوا ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، تو وہ کہے پھر اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقولو، اللہ اکبر، ہاں 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 ہاں، فاقولو، تو میں اس کو یہ کہوں اس وقت کہ لا املک لک شیئا، کہ میں نہیں مالک تیرے لیے، تیرے معاملے میں کچھ بھی، اللہ اکبر، قد ابلغتک، کہ میں نے تجھے حقیقی اصل پیغام پہنچا دیا تھا، گویا کہ وہ اس میں خیانت کا مرتکب ہوگا، اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو خطبہ میں جو بات فرمائی، تو یہ ڈراتے ہوئے وعید کے طور پر کہ تم کہیں قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس نہ آنا، اور آپ نے خیانت کا بھی ذکر کیا، اور اس معاملے میں حق کسی کا جو ادا نہ ہو اور اس میں وہ خیانت کا مرتکب ہو، تو میں تجھے پہنچا چکا تھا یہ بات کہ اس کو میں پھر کہوں قیامت کے دن، جیسا کہ میں آج تمہیں یہ بات سنا رہا ہوں، تو قیامت کے دن میں یہ نہ کہوں کہ میں تو تجھے، میں نے بات کہہ دی تھی، تم لوگوں کو پہنچا دی تھی حقیقت حال۔ پھر آپ نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت، کہ میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو کہ وہ قیامت کے دن آئے، علی رقبتہ، اپنی گردن میں، کہ لیے ہوئے فرسن لہو، اپنے گھوڑے کو، ہمہمتن، جو کہ اپنا بول رہا ہو، ہنہنا رہا ہو، گھوڑا جو ہے اس کی آواز، یعنی میں تم میں سے کسی ایک کو ہرگز نہ پاؤں کہ وہ آئے قیامت کے دن، یجیء یوم القیامہ علی رقبتہ، اپنی گردن پر سوار کیے ہوئے فرسن لہو، اپنے گھوڑے کو، ہمہمتن، جو کہ ہنہنا رہا ہو بے چینی سے اور اپنا غصے سے، فیقول، تو وہ پھر یہ کہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول، تو میں اس کو یہ پھر اس وقت کہوں
کہ لا املک لک شیئا، کہ میں تو تیرے اس معاملے میں کچھ بھی مالک نہیں، نہ اختیار رکھتا ہوں، قد ابلغتک، میں نے تو تحقیق تجھے میں نے یہ بات حقیقت جو ہے وہ پہنچا دی تھی، بتا دی تھی۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامہ، پھر آپ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو یجیء یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن آئے، علی رقبتی شاتن، کہ اس کی گردن میں جو ہے وہ شات لا، اس کی بکری ہو، طغاء، جو ممیا رہی ہو، یقول، تو وہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، فاقول، تو میں اس کو کہوں لا املک لک شیئا، ترجمہ ہو چکا ہے پہلے، قد ابلغتک لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبۃ نفس لہا، اللہ اکبر، سیاح، کہ میں اس کے جی کو، اس کے نفس کو اس کی گردن پر سوار نہ پاؤں، رقبۃ نفس لہا، سیاح جو چیخ رہا ہو، فیقول، تو وہ کہے اس وقت یا رسول اللہ اغثنی، فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، اسی طرح آپ نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ رقاع تخفق، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، کہ میں تم میں سے کسی ایک کو ہرگز نہ پاؤں اس حالت میں کہ وہ آئے قیامت کے دن علی رقبۃ رقاع تخفق، کہ اس کی گردن پر ہو چادر، اس کی رقاع تخفق، یہ پھڑپھڑا رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، اچھا جی، اس چادر میں بھی اس نے کوئی خیانت کا کوئی معاملہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ چادر جو ہے وہ ان کی گردن پہ سوار ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب یا پکڑ ہوگی، فیقول، تو وہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لا الفین، آپ نے اپنی بات جو جاری فرماتے ہوئے یہ کہا، فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبۃ صامت، اللہ اکبر، اللہ، تو میں کیسے کوئی ایسا شخص نہ دیکھوں تم میں سے، کبھی ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کوئی شخص جو کہ قیامت کے دن آئے اور وہ اپنی گردن پر رقبۃ صامت، کوئی خاموش چیز، غیر ناطق، ہاں اس سے مراد ہے اس چیز غیر ناطق جو بولنے والی نہ ہو، سونا چاندی وغیرہ، وہ علی رقبۃ صامت، خاموش چیز، مراد سونا چاندی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں وہ خیانت کا مرتکب ہوا ہو یا اس کا حق ادا نہ کیا ہو اس نے، فیقول، تو کہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول، تو میں کہوں اس کو لا املک لک شیئا، کہ میں نہیں مالک ہوں گا یا نہیں ہوں مالک، اختیار رکھتا تیرے لیے کچھ بھی، قد ابلغتک، میں نے تو تجھے بات پہنچا دی تھی، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم وہو اتم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں جو کہ مکمل ہیں، یعنی اس حدیث میں یہ مکمل حدیث ہے جو کہ امام مسلم نے بیان کی ہے۔ اچھا جی، عزیز طلبہ، یہ بالکل کلیئر اور واضح یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ الفاظ جو ہیں یہ ذرا انڈر لائن کر لیجئے، خاص الفاظ آئے ہیں حدیث کے الفاظ، لا الفین کا ترجمہ میں ہرگز نہ پاؤں، رغاؤن یہ اونٹ کی آواز ہے جب وہ بلبلاتا ہے اپنا تکلیف سے، پریشانی سے، ہم ہمتن گھوڑے کا انہنانا، گھوڑے کی آواز ہے ہم ہما، اور سغاؤن یہ بکری کا ممیانہ ہے، بکری جب بولتی ہے، رقاعن تخفقو یعنی کوئی بھی چادر کہ جو پھڑپھڑا رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں، یعنی آپ خود فرما رہے ہیں حدیث میں بار بار کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر اور منشا کے بغیر اور رضامندی کے بغیر میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھوں گا، نہ سفارش نہ شفاعت کر سکوں گا، اور شاید پہلے آپ غصہ سے ایسا فرمائیں گے اور پھر شفاعت بھی فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی اپنی امت کے بارے میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت بھی اسی کی ہوگی، اسی کے حق میں کہ جو اللہ چاہے گا، شفاعت بھی اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، بلکہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا جس سے راضی ہوگا کہ اس کے حق میں شفاعت یا سفارش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو
سفارش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر۔ تو یہ ایسے نافرمان جو ہوں گے ان کے بارے میں تو ظاہر ہے پھر اللہ کی جو رضامندی ہوگی تو پھر ہی ہے، جو کہ بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نافرمان یہ لوگ جو دنیا میں حق نہیں جنہوں نے ادا کیا، ان کے لیے تو سزا ہے والعیاذ باللہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء آج کا یہ ہمارا لیسن جو ہے اللہ کے حکم سے توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وإلی اللقاء۔